بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، آج ہم یہاں پہ ایک مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحافت ایک بہت ہی مقدس پیشہ ہے اور ہمیں ان کے آداب، ان کے رولز کا معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، صحافت صحیفے سے نکلا ہے، اور جو صحیفہ تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پہ وہ مقدس احکامات تھے، پیغامات تھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے پاس احکامات کی صورت میں آتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام ان احکامات کو بعینے ہی اسی طرح انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ وہیں سے لفظ صحافت نکلا ہے کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہاں، جہاں تک جیسے میں نے بتایا کہ صحافت صحیفے سے نکلا ہے، تو بعینے ہی اسی طرح صحافیوں کا بھی ایک کام ہے کہ وہ بھی اس مقدس امانت کو، جو قلم کی طاقت ان کو دی گئی ہے، وہ بعینے ہی اسی طرح عوام الناس تک پہنچائیں جس طرح اس کے پہنچانے کا حق ہے۔ کہ اس میں جس طرح انبیاء علیہ السلام جب اپنا اللہ رب العزت کا پیغام انسانوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو اس میں ان کی اپنی وشنگ نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتے تھے بالکل اسی طرح انسانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ اور صحافی کا بھی یہی کام ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی خبر آئے، وہ اپنی بھی خبر کے اندر اپنا ورشن شامل نہ کرے، بلکہ غیر جانبدار رہتے ہوئے جو حقائق ہیں بالکل ان کے مطابق خبر کو پبلش کرے۔ تو خبر کیسے ہم نے بنانی ہے اور بھیجنی ہے؟ تو سب سے پہلے خبر میں صحافی کا اپنا ذاتی اس کی خواہشات شامل نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، صحافی خبر کو صحافت کے تقاضوں کے عین مطابق بنائے۔ تو اکثر بیشتر جو خبریں ہوتی ہیں وہ ادھوری ہوتی ہیں۔ تو خبر کیسے بنتی ہے؟ میرے دوستو، خبر بنانے کے کچھ اصولز ہیں، اور وہ اصولز کہلواتے ہیں 5W1H کہ 5W: what, when, where, how، یعنی یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کدھر ہوا۔ تو یہ تمام رولز ہیں خبر بنانے کے کہ جب اخبار کا قاری خبر کو پڑھے تو اس کے پاس کوئی ایسا سوال باقی نہ رہ جائے، کہ تشنا نہ رہ جائے کہ وہ خبر کو پوری طرح انڈرسٹینڈ نہ کر پائے، بلکہ آپ ایک خبر کو پڑھ کر وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کدھر ہوا تھا۔ تو یہ تمام سوالوں کے جواب اس خبر میں مل جانے چاہیے۔ ہاں، دوسرا، میں بار بار دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ خبر بناتے وقت اپنا ورشن شامل نہ کیا کریں، خبر کو خبریت کے حساب سے بنایا کریں۔ اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر یہ ہے جس کو عوام الناس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خبر یہ نہیں ہے کہ جس کی عوام کو طلب نہ ہو، عوام کو اس خبر کی ڈیمانڈ نہ ہو، بلکہ خبر وہ کرواتی ہے جس کی عوام کو ڈیمانڈ ہو اور عوام الناس اس کی منتظر ہو، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ what happened۔ جیسے بہت بڑا صدمہ ہوا کل عالم اسلام کے لیے،
میں تو عالم اسلام کا کہوں گا کہ وہ عالم اسلام کے عظیم مبلغ تھے، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کے ساتھ سانحہ ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، تو کیوں کیا۔ اگر کسی نے ان تمام سوالات کے جواب اپنے اس میں ویڈیوز میں، اپنی خبر میں دے دیے تو قارئین کو کسی اور سے پوچھنے کی، جاننے کی اور سننے کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر افسوس کہ جتنے بھی کلپ خبریں آئیں وہ ادھوری آئیں۔ اور دوسرا، خبر کی تحقیقات کے بغیر خبر کو جاری نہ کیا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خبر اتنی ہی مقدس ہے، قلم کی حرمت اتنی ہی محترم ہے، جس طرح ہمارے لیے ہماری ماں کی عزت ہمارے لیے محترم ہے، قلم کا تقدس بھی اسی طرح ہمارے لیے محترم ہونا چاہیے۔ شکریہ جی، میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔